ہے یہ کس کو ماننے والی ہے؟ ہم نے اس کو غریبی دی، اس نے غریبی سے سمجھوتا کر دیا۔ ہم نے اسے مفلسی دی، اس نے مفلسی سے سمجھوتا کر دیا۔ ہم نے اسے تباہی دی، اس نے تباہی سے سمجھوتا کر لیا۔ ہم نے اسے بربادی دی، اس نے بربادی سے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جب مصطفیٰ کی عظمت پہ انگلی اٹھائی تو یہ ایسے میدان میں بیدار ہو کے آ گیا جیسے جنگل کا شیر بیدار ہو کر شکار کرنے آ جاتا ہے۔ اور علماء ہمارے اس بات کی تائید کریں گے، یہ کوئی لفظوں کی روا روی نہیں، حقیقت ہے۔ جب تحفظ ناموس رسالت پر تمہارے اسی جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے اندر جب تحفظ ناموس رسالت کے جلوس نکالا گیا تھا تو مجھے بتاؤ نا، جھارکھنڈ بنگال والوں پوری ایمانداری کے ساتھ، وہ جس کو گولی لگی تھی، جس گولی سے شہید ہو گیا تھا، کیا اس کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ کیا اس نے کرتا پاجامہ پہنا تھا؟ کیا وہ مسجد کا امام تھا؟ کیا وہ مکے مدینے کا حاجی تھا؟ کیا وہ تہجد پڑھتا تھا؟ نا جناب، اس کے تو لباس بھی عجیب تھے، اس کے تو بال بھی عجیب تھے، لیکن جب رانچی کی سڑکوں پر مصطفیٰ کی ناموس میں بھلایا گیا تھا، وہ نوجوان بچہ نکلا تھا۔ اور حیرت تو یہ ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتے کہتے ظالم کی گولی اس کی پیشانی میں لگی، گر کے شہید ہو گیا۔ اے میری بہنوں، رحمت عالم کانفرنس کا پیغام لو، جس ماں کا 18 سال کا بیٹا گولیوں سے شہید کر دیا گیا ہو، میڈیا پہنچی ہے اس پگلی ماں کے پاس اور مائک لگا کے کہا، اٹینشن پلیز، I want to cooperate you because I'm interested۔ تمہارا 18 سال کا بیٹا مار دیا گیا، شہید ہو گیا، کیا کہو گی؟ تو سلام جھارکھنڈ کی اس ماں کو، اس نے کہا تھا یار ایک 18 سال کا بیٹا کیا، اگر آمنہ کے بیٹے پر 100 بچے بھی اللہ دے تو حج کے قربان کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، کنر گڑیا کے سنی مسلمان۔ بہت اچھے بھائی، بہت ابھی بھی ہماری مائیں ہیں ایسی جنہوں نے اپنے لاڈلوں کو اس لیے دنیا میں پرورش دی ہے کہ بیٹے ہر چیز سے کمپرومائز کرنا ہے، مصطفیٰ کی ناموس سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور میری ماں، میری بہنوں، اگر تم نے پوری رات اپنی نیند کو قربان کیا ہے تو یہاں سے اٹھنا تو یہ مزاج لے کر کے جانا، اس گود میں جو بچہ پلے گا وہ صرف دنیا دار نہیں ہوگا، اگر ضرورت پڑے تو ہمارا یہ بچہ مصطفیٰ کے دین پہ ہنستے ہنستے قربان ہو جائے گا۔ اور یہ کام صرف تم کر سکتی ہو، زمین کی مقدس وہ عورتیں آپ ہیں، ایسا شہزادہ صرف آپ کی گود میں جنم لے سکتا ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کی کسی بھی ماں کو اللہ نے وہ جگر عطا نہیں کیا جو جگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ کا مقام بتاؤں، میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا فلسطین کا، ذرا ذہن قریب کرنا۔ کچھ لوگ فلسطین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام نہ لو، حالات خراب ہیں۔ میں کہتا ہوں حالات نہیں خراب ہے، تمہارے دماغ خراب ہے۔ حالات نہیں خراب ہے، تمہارا مزاج خراب ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ پوری ایمانداری سے، فلسطین کا مسئلہ اور فلسطین کا معاملہ کسی دیش کا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے کل تلنگانہ میں یہ بات کہی ہے، میں پرسوں دہلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مہینے دن سے میں جلسوں میں گھوم کے کہہ رہا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں۔ اگر لگے بات سچ ہے تو میں اپنے علماء کی تائید چاہوں گا۔ میں اس ممبر سے پوری دنیا کے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، ہم حماس کو نہیں جانتے ہیں، ہم طالبان کو نہیں جانتے ہیں، ہم ایران کو نہیں جانتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے حماس کا کیا مسئلہ ہے، ایران کا کیا مسئلہ ہے، حزب اللہ کا کیا مسئلہ ہے، حوثی کا کیا مسئلہ ہے، وہ آپ سمجھو۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، فلسطین اور بیت المقدس کا مسئلہ یہ کسی دیش، یہ کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے معراج کی رات مصلی امامت کا مسئلہ ہے۔ یہ مصلی امامت کا مسئلہ ہے، وہ قبلہ اول ہے، اور وہ قبلہ اول صرف فلسطین کا نہیں ہے، پوری دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا قبلہ اول ہے۔ پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا وہ قبلہ اول ہے۔ یار وہی قبلہ ہے
جس قبل اول کے اندر معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے پورے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اس لیے ہمیں مسجد اقصیٰ سے بھی بے پناہ پیار ہے اور مسجد اقصیٰ کی زمین سے بھی بے پناہ پیار ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کو ہم نے صرف عمارت نہیں دیکھا ہے، ہم نے اسے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی امامت گاہ کی ہے۔ میری بہنوں، ذہن بناؤ، ذہن اپنے گود کے بچوں کو نبی کا ایسا عاشق بناؤ، اللہ کی عزت کی قسم جب یہ بچہ زمین پہ چلے دنیا کہہ دے یار مصطفیٰ کا امتی اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ او یار تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اپنے آقا کی میلاد میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمیٹی والوں نے جلسہ کرا دیا، رحمت عالم کانفرنس کر دیا، آپ رحمت عالم کانفرنس میں آ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے جلسہ سن لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ کہہ دیا، نعرہ لگا دیا، چلے گئے، کہانی ختم ہو گئی؟ نہ میرے بچوں، نوجوانوں اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں نبی کے عاشقوں، آنے والوں، بیٹھنے والوں، سنو ان مقدس علماء کی موجودگی میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ تمہیں معلوم نہیں جب یہاں سے تم جلسہ سن کے جاتے ہو نا اور اس کے بعد جب اپنی بستر پہ آرام کر لیتے ہو نا، اس کے بعد پھر تمہارے انعام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور جو پوری رات تو نے محنت کی ہے نا، جو پوری رات تو نے اپنے آقا کے نام پہ آوازوں کو بلند کیا ہے نا، جو پوری رات تو اپنے آقا کی محبت میں بولتا رہا، اپنے رب کو ایک کہتا رہا، وحدانیت کا اقرار کرتا رہا، یہاں سے جا کے تو سو جاتا ہے، اب تیری مقدر کا فیصلہ ہونے لگتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں تمہیں بتا دوں، اجازت ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ایک شخص کا ہاتھ بھی نیچے رہے، اپنے مصطفیٰ کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی ذرا سن تو صحیح مصطفیٰ کتنے کریم ہے، کیسے کرم فرماتے ہیں۔ معلوم ہے مدینہ شریف کے اندر ایک یہودی بچی تھی، اس کی ایک دوست، اس کی ایک سہیلی، ایک مسلم بچی تھی۔ میری بہنوں تم بھی دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، اسلام تمہیں تعلیم کیا دیتا ہے۔ اس مسلم بچی نے اپنے گھر پہ آقا کی میلاد کی، آقا کی محفل کی، پڑوس میں جو اس کی یہودی دوست تھی اس کو جا کے کہا رات میرے گھر پہ میرے پیغمبر کا میلاد ہے، تجھے تشریف لانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گی۔ نوجوانوں ذرا دل لگا کے توجہ سے سننا، میں تجھے تیرے آقا کی میلاد بتا رہا ہوں، تجھے تیرے آقا کا جلسہ بتا رہا ہوں۔ یہ جو تم نے ٹاپک بنایا رحمت عالم کانفرنس، سنو میرے مصطفیٰ کتنے بڑے رحمت للعالمین ہے۔ مسلم بچی نے جا کے دعوت دی نا یہودی بچی کو، وہ میلاد سننے کے لیے آئی، میلاد پڑھی گئی، اس نے میلاد سنی، میلاد ختم ہوئی، شیرنی لے کر کے سب اپنے گھر چلے گئے، وہ یہودی بچی بھی اپنے گھر چلی گئی۔ کہانی ختم، کہانی ختم، لیکن کہانی تو ابھی آگے شروع ہونے والی ہے، اور ایسی کہانی ہے کہ سن کر کے ہر سنی کا چہرہ مسکرائے گا، اور خدا کی قسم وہ یہی کہے گا آقا آپ نے مدینے میں کرم فرمایا تھا، ایک بار کرم فرما دیجئے کہ اس گاؤں کا بھی نصیبہ بیدار ہوگا۔ سنو تو صحیح کمیٹی والوں، تم نے جلسہ سجایا نا، سنو یہودی بچی میلاد سن کر کے آئی، شادی شدہ تھی، گھر میں آ کے سو گئی، جیسے ہی سوئی نیند کی آغوش میں گئی، اس کی قسمت کا ستارہ بیدار ہو گیا۔ وہ رات کو سوئی، خواب میں اسے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہو گئی۔ اس زیارت ہوئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا میری بہنوں سنو، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی میرے گھر کے راستے سے اس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، جس کے گھر میں میلاد ہوا تھا، آقا تشریف لے گئے ہیں، اس کے گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر کے اس کے گھر سے آئے۔ یہودی بچی کہتی ہے میں دروازے پہ کھڑی تھی، مصطفیٰ جب لوٹ کر کے آئے میں نے سوال کیا، میں نے کہا مسلمانوں کے نبی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ یہودی بچی کہتی آقا نے خواب میں کہا بیٹی میں تیرے پڑوس میں مہمان گیا تھا۔ یہودی بچی کہتی میں نے سرکار سے پوچھا، میں نے کہا اے مسلمانوں کے رسول، اے محمد رسول اللہ، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تھے؟ آقا فرماتے ہاں گیا تھا۔ یہودی بچی کہتی ہے ہم نے خواب میں نبی سے پوچھا مہمان جب کسی کے گھر جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، کچھ انعام لے کر جاتا ہے، آپ نے کہا کہ میں تیرے پڑوس میں مہمان گیا تھا، تو یہ بتائیے کہ مہمانی میں کچھ تحفہ لے کر گئے تھے، کچھ انعام لے کر کے گئے تھے؟ اب یہودی کی کہانی سنانا میرا کام ہے اور سن کر کے آواز بلند کرنا تمہارا کام ہے۔
یہودی بچی کہتی ہے جب ہم نے یہ سوال کیا تو مسلمانوں کے نبی نے مسکرا کے کہا ہاں بیٹی میں تحفہ لے کے گیا تھا، جب میں اس میلاد میں گیا تھا تو ہم نے وہاں یہ کہا تھا یا اللہ تیرے محبوب کی میلاد سننے کے لیے جتنے بھی تشریف لائے تھے محمد کے میلاد کے صدقے میں سب کو جنت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مبارک حسین صاحب چترویدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا اللہ سلامت رکھے میرے بچوں، تم نے اتنی باریک بات کو اتنی توجہ سے سنی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں تمہارے سوچ کو، میں سلام کرتا ہوں تمہارے اس نظریے کو جو تم نے اتنے باریک مسئلے پہ توجہ فرمائی۔ لیکن نانا کہانی ابھی آگے کی ہے، سن تو صحیح۔ اس نے کہا آقا آپ نے سب کے جنتی ہونے کی دعا فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بیٹی میں نے سب کے جنتی ہونے کی دعا فرمائی۔ یہودی بچی کہتی ہے میں خواب میں قدم رسول پہ گر گئی اور کہنے لگی ہے مسلمانوں کے نبی آپ نے جب سب کے لیے دعا فرمائی تو کیا حکم ہے؟ اس میلاد میں تو میں بھی تھی، میں بھی گئی تھی، لیکن میں یہودی ہوں یہودی۔ وہ بچی کہتی ہے مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا اے بیٹی تو یہودی ضرور تھی لیکن محمد کے میلاد کے صدقے میرے رب نے تجھے بھی جنت عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، بنر گڑیا کنکا کے سنی حسینی مسلمان۔ بنر گڑیا والوں آگے تو سنو، اس نے کہا آقا میں بھی جنتی ہو گئی۔ نبی فرماتے بیٹی تو بھی جنتی ہو گئی۔ اتنا تھا خواب سے بیدار ہو گئی، دوڑ کر کے آنگن میں آئی، روم سے باہر آتی ہے، کمرے سے باہر آ کے آنگن میں رشک کرنے لگتی ہے۔ عجیب سی دیوانگی ہے، کبھی مسکراتی ہے، کبھی روتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر کے بغل کے کمرے میں شوہر آرام کر رہا تھا، باہر نکلا دوڑ کر کے آیا، بیوی کو بازوؤں سے پکڑا، کہا پاگل ہو گئی ہے، یہ ہنستی کیوں ہے روتی کیوں ہے، عجیب پاگلوں کی طرح ہے۔ بیوی نے کہا نہ پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو، جو سودا پوری زندگی میں نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ایک رات مصطفیٰ کی میلاد میں جا کے ہو گیا ہے، وہ ایک رات مصطفیٰ کی میلاد میں جا کے ہو گیا ہے۔ شوہر نے کہا کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، رات